پرشین میں جو 4 کتابیں جن کو شہرت دوام حاصل ہوئی پرشین لٹریچر میں، ان میں سے ایک مثنوی مولانا روم ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان 4 کتابوں میں سے سب سے زیادہ جس کو شہرت نصیب ہوئی اور آج تک ہے وہ مثنوی مولانا روم ہے۔ وہ 4 کتابیں جیسے شاہ نامہ فردوسی، بلوچستان سعدی، دیوان حافظ شیراز اور مثنوی مولانا روم، یہ 4 کتابیں پرشین لٹریچر میں، پرشین کی زبان میں یہ سکہ بند ہیں اور پہلے نمبر پر۔ اور ان 4 میں سے جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے وہ مثنوی مولانا روم ہے، ورلڈ وائڈ پڑھے جانے کے حساب سے اور اس کی شہرت کے حساب سے اور اپنے مضامین کے حساب سے مثنوی، جس کے بارے میں مولانا جامی کا یہ مشہور زمانہ فکرہ جو ضرب المثل بن گیا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست کوراں در زبان پہلوی۔ ہمیں مولانا کا مزار ہے میرے بالکل یہ ساتھ سامنے، میرے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ یہ آتا ہے برا جہاں ان کے یہ کہ پورے زندگی میں کوئی استعمال شدہ چیزیں پڑی ہیں، اور لوگ ادھر وزٹر بہت زیادہ آتے ہیں اور دنیا کے تقریباً ہر ملک سے آتے ہیں۔ اس وقت بچوں کا بہت بڑا گروپ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا وہ قطار باندھ کر آ رہا ہے سارے۔ تو اب یہاں آئے اور اس مثنوی مولانا روم کا ذکر نہ کیا جائے، اس کو بجائے ہمارا دکھانے کی، اگر اس کے ہم کوئی شعر اشعار دوستوں کی خدمت میں پیش نہ کریں تو یہ تاکہ اندازہ ہو سب کو کہ مثنوی جو شہرت ملی ہے وہ کس اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ جیسے مثنوی کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ وش نوازین حکایت می کنند بس جدائی ہے شکایت می کنند، کہ سن تو صحیح کہ بانسری کیا کہتی ہے، یہ جدائیوں کی شکایت کرتی ہے۔ اٹ کمپلینس دا پینز آف سیپریشن، کہ تم نے مجھے بانسوں کے جنگل سے الگ کیوں کیا، مجھے کیوں لے کے آئے ہو۔ اور اسی طرح وہ مولانا لے کے جاتے ہیں کہ اسی طرح انسان کی روح ہے جو جسم کے ساتھ دنیا میں آ کے مشغول ہوگی، لیکن اپنے وطن کو یاد کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے، اور لیکن اداس رہتی ہے اپنے وطن سے دور ہو کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درد کا قصہ ہے یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گوید شرح درد اشتیاق، اس کے لیے زخم سینہ چاہیے، ایسا سینہ جو جدائی کے تیروں سے زخمی ہو، چھلنی ہو، اس کو یہ درد بیان کیا جائے گا۔ اور پھر وہ آگے میں چیدہ ان میں سے سناتا ہوں آپ کے، وہ آگے فرماتے ہیں کہ گر حجاب از جانہا برخاستے گفت ہر جانے مسیحا ساستے، کہ اگر تیرے اوپر سے یہ جو مٹی کا حجاب ہے، یہ حرص کا، لسٹ کا، طمع کا جو حجاب ہے، اگر یہ اٹھ جائے، تو اپنی روح کو راستہ دے دے اس کیچڑ اور گارے سے باہر نکلنے کا، تو دیکھے گا کہ تمہیں جیسے مسیح ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار اندھے کو ٹھیک کر دیتے، تو بھی تیری بھی یہ شان کفیت ہو جائے گی۔ گر تو سنگو خاراؤ مرمر شوی تاب صاحب دل رسی گوہر شوی، اگر تو پتھر بھی ہے، جتنا بھی سخت دل ہے سخت، لیکن اگر تو کسی صاحب دل کے پاس آ گیا، یہ تو دل ہے، شہری دلوں کا ہے، تو گوہر بن جائے گا، تو موتی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور آگے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بعد از وفات تربت ما در زمین موجود، کہ میری وفات کے بعد میرا مزار زمین پہ تلاش نہ کرنا، در سینہ ہائے مردم عارف مزار ماز، میرا مزار عارف لوگوں کے سینوں میں ہوگا۔ یہ مولانا روم یعنی ان کی مثنوی ایک سمندر ہے، آپ اس میں سے موتی نکالتے جائیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، اتنا ان کا یہ کلام زبردست ہے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ مولانا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ذہنی بڑی تربیت کرتے ہیں، ان کو ذہنی طور پہ شارپ بناتے ہیں،
ان کو زندگی گزارنے کے لیے پیٹ بھرنے کے ذرائع جو ہیں نا وہ بتاتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہم مس کر گئے۔ ایک یہ کہ دلوں کو ان لمٹڈ لو، لافانی محبت سے کیسے روشناس کرانا ہے، اور دوسری بات کہ روحوں کو سکون کیسے دینا ہے۔ جب تک ڈیزائر، وہ کہتے ہیں جب تک ڈیزائر لمٹڈ نہیں ہوگی، آپ اپنی جو خواہشات ہیں ان پہ قابو نہیں پائیں گے، ان کو لمٹ نہیں کریں گے، آپ کے دل میں لافانی اور غیر معمولی اور لمٹ لیس ان لمٹڈ محبت پیدا نہیں ہوگی، آپ کی روح کو سکون نہیں آ سکتا۔ پیس آف سول ہے، یعنی جو ہم اپنے کوئی عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سب ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں ہز سول میں ریسٹ ان پیس۔ تو یہ جو ریسٹ ان پیس ہے یہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اگر انسان لسٹ چھوڑ دے اور دلوں میں ان لمٹڈ محبت پیدا کر لے۔ وجہ کہ جو ان لمٹڈ ڈیزائرز ہیں، جو ڈیزائرز ہیں ان لمٹڈ نہ بھی ہوں تو بھی جو ڈیزائرز ہیں، ڈیزائرز لیڈ ٹو لسٹ، اور لسٹ لیڈز ٹو الٹیمیٹ ڈیزاسٹر۔ اگر الٹیمیٹ ڈیزاسٹر سے بچنا ہے تو خواہشات کو کم کرنا ہوگا، دلوں میں ان لمٹڈ محبت پیدا کر کے دین جو پیس آف سول ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔